میرا فرمائیں۔ سوال یہ تھا کہ دعا قنوت سے تعلق سے نماز کے تعلق کہ پانچوں وقت میں جو دعا قنوت پڑھی جاتی ہے لاسٹ رکعت میں یہاں پہ پڑھتے ہیں، تو اس میں کیا کریں؟ کیا اگر ہم کو مطلب کیا اس سے ثابت ہے کہ پانچوں میں کیا ہم بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ سکتے ہیں، آمین کر سکتے ہیں؟ قنوت نازلہ کے بارے میں بھائی کا سوال ہے۔ ہاں دیکھیے بھائی، قنوت نازلہ مطلب ہوتا ہے کوئی بڑی مصیبت جو مسلمانوں پر نازل ہو، اس کو نازلہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بڑی مصیبت ہے جو تمام مسلمانوں پر یا کسی ملک کے تمام مسلمانوں پر، کسی خاص خطے کے مسلمانوں پر اگر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے، عام مصیبت، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا ہے۔ مکہ میں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، جو مجبور اور پریشان حال لوگ تھے، جن کو کفار مکہ ستاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھا ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا تھا، بعض صحابہ کرام کو لے جا کر کے دھوکے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بد دعا کی ہے قنوت نازلہ پڑھ کر کے تقریباً 1 مہینہ تک۔ تو قنوت نازلہ اگر مسلمانوں پر کوئی عام مصیبت آئی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں قنوت نازلہ پڑھنا سنت ہے، اور 5 نمازوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہیں تو 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں پڑھیں، بس خاص نہیں کرنا ہے کہ ہمیں فجر میں ہی خاص طور سے اس کو پڑھنا ہے یا خاص طور سے عشاء میں ہی پڑھنا ہے۔ یہ بات جو ہے واضح رہنی چاہیے کہ 5 نمازوں میں سے کسی بھی نماز میں یا 5 نماز میں ہم قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 نمازوں میں پڑھنا ثابت ہے۔ تو اگر آپ کا امام جماعت میں قنوت نازلہ کا اہتمام کرتا ہے تو ظاہر ہے جب آپ جماعت میں شامل ہیں تو آپ بھی اس دعا میں شامل ہوں گے، آپ کو امام کی اقتداء کرنی ہے تو آپ بھی اس میں شامل ہوں گے، اور ہاتھ اٹھا کر کے امام کے پیچھے آپ آمین بولیں گے۔ تو اس سے کہ لاک ڈاؤن سے قریب لاک ڈاؤن سے ہی بعد ہی سے 5 وقت میں آخری رکعت، جب فجر نماز کے بعد آخری رکعت ہوتی ہے، تبھی سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا مانگتے ہیں۔ کانٹینیو کر رہے ہیں جب سے؟ جی لاک ڈاؤن سے پہلے۔ تو کیا اس کا سبب کیا ہے؟ سبب ہونا چاہیے قنوت نازلہ کے لیے۔ سبب کیا؟ وہی ہے سب دعائیں، اللہم فینی فی بدی، نہیں، اس کا سبب کیا ہے قنوت میں؟ کیا ہے؟ دیکھیے کیسا ہوتا ہے نا خوشنود بھائی، کوئی ایک سبب ہوتا ہے قنوت نازلہ پڑھنے کا، کوئی ایک سبب ہوتا ہے، کسی طرح کی مسلمانوں پر تکلیف آ گئی، کسی طرح کی پریشانی آ گئی، ہاں تو سبب کیا ہے؟ تو عربی میں ہے، جیسے سب فلسطین کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، بہرحال اب آپ کو نہیں معلوم ہے، اگر آپ کے امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور آپ اس جماعت میں شامل ہیں تو ظاہر ہے آپ بھی امام کے ساتھ شامل ہوں گے، لیکن ائمہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بلا سبب ایسے کانٹینیو نہیں پڑھنا ہے۔ قنوت نازلہ کا کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی پریشانی آئی ہوئی ہے، جو اس پریشانی کے لیے جو ہے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک۔ لیکن یہاں پہ سبھی ملائی لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے کھڑے رہتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ امام کے ساتھ شامل ہیں تو آپ کو بھی پڑھنا ہے، آپ کو بھی مطلب امام کا ساتھ دینا ہے، امام کی اقتداء کرنی ہے۔